دجال کا ظہور کب ہوگا؟ میرا یہ کافی حد تک یقین ہے کہ میرے پوتا یا اس کا بیٹا وہ دجال کا وقت ضرور دیکھے گا، قیامت ضرور دیکھے گا، کیونکہ 7000 سال کا ذکر آتا ہے کہ کائنات 7000 سال رہ گئی اور 7000 سال پورے ہونے والے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ دجال جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ دجال 3 دفعہ وہ خود آیا تھا۔ الومناتیز کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے یہ الومناتی کون ہے، اور یہ فری میسن کون ہے، میسن کون ہے، زائنسٹ کون ہے، پتہ تو چلے نا۔ فری میسن کی تعداد رفلی 5 لاکھ ہے، میسن جو ہے ان کی تعداد 13 ہے، اور ان کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں آئے گی، جو بھی آئے گی بری آئے گی، جو بھی آئے گی وہ صحت کو برباد کرنے والی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایڈکشن اس وقت الکوہل، ہیروئن، چرس، سگریٹ یہ نہیں ہے، اب ایڈکشن نئی نکالی ہے، اور وہ ہے فاسٹ فوڈ۔ جاتے ہیں لوگ بڑی خوشی کے ساتھ، پیسے دیے، زہر لیا۔ تیسری ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے، لیکن گولہ باری، باقاعدہ گولہ باری شروع ہونے سے پہلے لندن شہر نہیں ہوگا، اس کو ڈبو دیا جائے گا۔ یہ جو دجال ہے وہ اے آئی سے بھی ریلیٹ کر سکتی یہ ایکسیس ہے ہمارے موبائل پہ۔ دجال ہے کیا اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ سعد اختر صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ دجال کا ظہور کب ہوگا۔ ایک پرابلم ہے ربیہ بیٹی، آپ سوچیں، ایک پرابلم ہے، لوگ بلیو نہیں کرتے۔ 2005 میں 2002 سے ان کو اسٹڈی کر رہا ہوں۔ یہ اسٹیو جیکسن نام صاحب کے ناظرین نوٹ کر لیں، اسٹیو جیکسن، اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں 2002 سے، اور اس نے ویڈیو گیم بنائی، وہ بھی تھا فری میسن تھا، مطلب ان کا ورکر تھا۔ تو لیکن اس کو احساس ہو گیا کہ ہم انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، انسانیت کو ختم کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو وہ ڈسیو کر گیا، دھوکہ دے گیا۔ اچھا، اس نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا، تو اس نے 484 کنفرم کارڈز جو ہیں وہ بنائے۔ کچھ لوگ 494 بھی بولتے ہیں، کوئی 496 بھی بولتے ہیں، کوئی 500 بھی کہتے ہیں۔ اب اس پہ ہالی ووڈ میں فلمیں بھی بن چکی ہیں، اب امریکہ، کینیڈا، وہاں فری میسن لاؤنجز جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ جو چاہے آئے، اور جو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم جیسا صاحب ایمان وہاں جائے، اگر وہاں چلا جائے تو بڑی وہ آنر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا اچھا انٹرٹین کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا خواہش ہے، ہم آپ کی خواہش پوری کریں گے، لالچ دیتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ جو وعدہ، لیکن کیا کرتے ہیں، دجال کو سجدہ کریں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ کہتے ہیں اپنی کیا خواہش ہے آپ کی؟ کوئی کہتا ہے جی میں، ایک فلمی ہیرو ہے جس نے کہا تھا میری فلم اتنی پاپولر ہو کہ دنیا دیکھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شیطان کو سجدہ کرو، جو ڈیمانڈ کرے گا تو تم وہ کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سجدہ کیا تو شیطان دجال یعنی کہ اس نے تقاضا کیا کہ یہ فلم تمہاری اتنی ہٹ ہوگی کہ ہمیشہ دیکھی جاتی رہے گی، اور آج تک دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس فلم کے بعد تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی، کیا تم اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہو؟ قربانی مانگتے ہیں نا۔ اس نے کہا میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس نے قربانی دی، اس کی فلم آج بھی بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں۔ کوئی دولت مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کریں، لیکن یہ وہ قوم ہے، میں ان کی تھوڑا سا بائفرکیٹ بھی کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے یہ الومناتی کون ہے، یہ فری میسن کون ہے، میسن کون ہے، زائنسٹ کون ہے، پتہ تو چلے نا۔ تو میں آج شکریہ، آپ موقع دے رہی ہیں تو میں بتاتا ہوں لوگوں کو، سب لوگوں کو، یہ جو ہوتا ہے نا زائنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں۔ اچھا، پلاننگ، یہ جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں قومی اسمبلی کی، جہاں قانون پاس کیا جاتا ہے،
قانون کو عمل ہو یا نہ ہو، لیکن قانون پاس ہماری قومی اسمبلی ہی کرے گی، صوبائی اسمبلی قانون پاس کرے گی. یہ تو ہو گیا زائنسٹ کا کام، جی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. کرنا. الومیناتی ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے ان پر عمل کروانا. اس کے بعد جو ہوتے ہیں، میں آپ کو فری میسن کا بتاتا ہوں. فری میسن ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اوکے، جن میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ 1923 جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو ترک عثمانیہ جو ترک گورنمنٹ تھی اس کو ختم کیا گیا تھا، تو ان کی تعداد 400 یا 500 تھی اور دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. لیکن یہ جینیس اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، تو آپ ان کی تعداد رفلی، I'm sorry میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن رفلی جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ 5 لاکھ ہے. یہ ہے تعداد فری میسن کی، جنہوں نے اپنی خواہشات لے کر نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو سجدہ کیا اور دجال بھی خوش ہوا. تو باقی میسن جو ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اور میسن جو ہیں ان کی تعداد 13 ہے، بس 13، صرف 13. اب میں نہیں جانتا بیٹا ربیہ بیٹی وہ 13 افراد ہیں یا 13 آرگنائزیشنز ہیں، یہ میں نہیں جانتا. صحیح آئی ایم سوری فار دیٹ. میں نے اسٹیو جیکسن کے آپ اندازہ کریں کہ میں نے 484 کو لگا لیں تو میں 2002 سے پڑھ رہا ہوں، 2002 سے پڑھ رہا ہوں. پچھلے 1.5-2 سال سے میں 6 کارڈ پہ اٹکا ہوا ہوں. پھر اب میں نے کوئٹ کر دیا، 6 کارڈ چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں ہوتا تو باقی رکے ہوئے ہیں. 7واں میں نے شروع کیا ہے. کارڈز کون سے ویسے آپ تھوڑا سا ایکسپلین؟ ہاں کیا اچھا کویسچن ہے یہ. تاش کے کارڈ نہیں ہوتے، وہ ڈبے میں پیک کر کے دیتے تھے. لوگ جو تھے وہ جاتے تھے سمندر کے کنارے، ان کارڈز کے ساتھ کھیلتے تھے. اور ویڈیو گیم بھی تھی، اور ویڈیو گیم کے اوپر کونے میں رائٹ سائڈ پہ ایک ونڈو ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی میسج ہوتا تھا. اسی طرح ان کارڈز کی بیک سائڈ پہ بھی میسج ہوتا تھا. لیکن لوگ گیم کھیلتے اور پتوں کو وہاں پھینک دیتے، بیک سائڈ وہ نہیں دیکھتے تھے. حالانکہ سارا کچھ تو بیک سائڈ پہ ہوتا تھا. پہلے کارڈ سن لیجئے، پہلا کارڈ 95 میں اسٹیو جیکسن کیا کر رہا ہے، کارڈ ایک بنایا کھیلنے کے لیے، بیک سائڈ پہ اس نے یہ آپ کے تمام ناظرین یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. میں کچھ ویب سائٹ بھی انڈیکیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے کارڈ کے بیک سائڈ پہ 2 ستون ٹائپ نا پلر ٹائپ وہ کھڑے ہیں، اور 2 ایگل جو ہے نا، وہ کوے سمجھ لیں یا ایگل سمجھ لیں، وہ ٹکرا رہے ہیں اور نیچے 2 ملک جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. یہ کارڈ کے بیک سائڈ، یہ پہلے کارڈ کی. اچھا، اس کا جو میسج ہوتا تھا وہ پکچر کی فارم میں ہوتا تھا، پکچرز کی فارم میں، اور کچھ نشانیاں دیتا تھا. ٹھیک. اب اس نے جب 9/11 کا واقعہ ہوا نا تو لوگ بھاگے اس کی طرف کہ بھئی اس کو پکڑو، یہ اس کو کرو، اس کو کارڈوں کو. کیونکہ اسٹیو جیکسن کو تو انہوں نے 95 جیسے مارکیٹ میں کارڈ فلوٹ ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو مار دیا تھا. کیونکہ وہ جس کو فری میسن بناتے ہیں نا تو اس کو یہاں ایک چپ ڈال دیتے ہیں. اچھا، چپ ڈال دیتے ہیں، باڈی میں انسرٹ ہوتی ہے، وہ باڈی میں انسرٹ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، امریکہ کا سنا ہوگا کہ اس کی فوج گئے، ایک فوجی نے گن اٹھائی اور اپنے ہی ساتھیوں کو گن سے بون ڈالا. یہ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اسرائیل یا زائنسٹ ان میں سے کسی نے ایسی حرکت کی. کیونکہ جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو چپ جو ہے وہ زہر چھوڑتی ہے، بندہ مر جاتا ہے. لہٰذا گن اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی. صحیح ہو. اور ان کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں. اسٹیو جیکسن نے یہ تک لکھا ہے، جو کہ میں کلیم نہیں کرتا کہ میں نے سارے پڑھ لی ہیں، نہیں، میں تو کلیم کر رہا ہوں کہ میں نے 6 پہ ناکام ہوا ہوں. اب میں نے کچھ اس کو کیپچر کیا ہے، کچھ میں آج تک پہنچ گیا ہوں، اور میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یہی ہے.
وہ بھی میں آج بتا دیتا ہوں. تو وہ جو اس نے 95 میں بتا دیا تھا کہ اب پوری دنیا میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں آئے گی, جو بھی آئے گی بری آئے گی, جو بھی آئے گی وہ صحت کو برباد کرنے والی آئے گی, جو بھی آئے گی وہ بیماریوں والی ہوگی. اور اس نے کہا, اس کے کارڈ میں ہے, سو آئی ایم کانفیڈنٹ ٹو سے اینی تھنگ, اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی ایڈکشن اس وقت الکوہل, ہیروئن, چرس, سگریٹ یہ نہیں ہے, کیونکہ الکوہل پینے والا بھی 100 سال کی عمر پا رہا ہے, سگریٹ پہ نوشی کرنے والا بھی 100 سال زندگی پا رہا ہے, وہ ڈائٹ اپنی اچھی رکھتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اب ایڈکشن نئی نکالی ہے. کس چیز کی؟ اور وہ ایڈکشن ایسی ایڈکشن ہے کہ اس کے بغیر نوجوان طبقہ نہیں رہ پائے گا, بڑے بھی نہیں رہ پائیں گے, اور وہ ہے فاسٹ فوڈ. اوکے. فاسٹ فوڈ یعنی کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی ڈفرینٹ برانڈز, مسز برانڈز ہیں جو جاتے ہیں لوگ بڑی خوشی کے ساتھ واک تھرو سے گئے, پیمنٹ کی اور یہ پیسے دیے, زہر لیا اور وہ جو ہے اپنا بیماری لے لی. اور لوگ اب بیٹا میں آپ سے کہوں گا آپ کھائیے گا نہیں, لیکن ایکسپیریمنٹ کریں, بلکہ ناظرین سے سب سے کہتا ہوں کہ ایکسپیریمنٹ کریں, وہاں سے صرف فرینچ فرائز لے لیں اور کچھ نہ لیں, یہ چاہے لینا ہے تو لے لیں, لے کے فرینچ فرائز کو لا کے رکھ دیں, اتنی پیاری خوشبو آئے گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں سارے ابھی کھا کے چھوڑوں. بالکل ٹھیک ہے, اتنے ٹیسٹی ہوں گے, لیکن ان کو 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اس کے بعد ایسے کھینچ کے کھائیں گے آپ, ربڑ کی طرح. جب یہ ربڑ کی طرح اس طرح بن چکے ہوئے ہیں, ان کو بنا دیا گیا ہے, تو معدے میں جا کے وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اور دنیا سے وہ جو اوریجنل کراپس ہیں, یعنی کہ ویٹ ہے, رائس ہے, یہ ساری جو ہے وہ دنیا سے اٹھا رہے ہیں, ختم کرتے جا رہے ہیں. پاکستان کی گندم تو دنیا کی بہترین گندم ہے, اور ڈسکا گجرانوالا کا رائس جو ہے وہ خوشبودار ہے. لیکن اب آپ نے اکثر خبروں میں آتا ہے پاکستان نے اتنے لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی ہے. کیوں ایکسپورٹ کر دی ہے؟ ادھر پاکستان میں ضرورت ہے, ادھر کیوں نہیں ایکسپورٹ کی جاتی؟ پھر رائس ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور بہت سستا کیا جاتا ہے, ذمہ داروں کے گوداموں سے زبردستی نکال لیا جاتا ہے اور بیرون ملک چلا جاتا ہے. انہوں نے بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی ٹنلز, ان ٹنلز پہ لوڈ کر دیتے ہیں ان کو, اور ان کو فومیگیٹ کرتے ہیں, ان کو کیڑا لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں سے چھانٹی وہ کمپیوٹرائز آٹومیٹیکلی ہوتا ہے کہ جو کچھ گندم جو ہے جو بہت خراب ہوتی ہے لیکن قابل استعمال قدرے ہوتی ہے, اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں, باقی جو ہے وہ سمندر میں چلی جاتی ہے. اچھا, ویسٹیج ہو جاتی ہے. پھر وہی گندم جو ہے وہ ہمارے پاس, وہ جو بیماری ہماری ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, اور وہ مہنگے داموں آتی ہے, ہم قرضے آ جاتے ہیں, ہم وہ گندم لیتے ہیں. اب میں آپ کو گندم سے مجھے یاد آیا, یہ بھی اسٹیو جیکسن ڈسکرائب کر رہا ہے ایک کارڈ میں ڈسکرائب کر رہا ہے. وہ ایک گندم ہے, اس کا نام ہے مونسینٹو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ گندم جو ہے قدرتی طور پر سال میں ایک دفعہ آتی ہے, اور ایک دفعہ چاول آتا ہے, اور 2-3 مہینے گیپ آتا ہے. تو کچھ لوگ مکئی لگا لیتے ہیں, وہ بھینسوں کا چارہ بن جاتا ہے, کچھ آئل وغیرہ بھی نکل آتا ہے اس سے, تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن گندم ایک بار نکلتی ہے, ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے مونسینٹو. ٹھیک ہے, مونسینٹو جو تھا وہ سال میں 2 دفعہ گندم لیتا تھا, چوری چھپے. تو جارج بش اول, ایک تو جارج بش بعد میں ان کے بیٹے بنے نا, جارج بش اول, انہوں نے مونسینٹو والوں کو بلایا, تو وہ ڈر گئے کہ بھئی اب ہماری پکڑ ہوگی کہ بھئی آپ کیوں 2 دفعہ کرتے ہو یہ وہ. میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ گندم سال میں کتنی دفعہ لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم سال میں 2 دفعہ لیتے ہیں. اچھا 2 دفعہ لیتے ہیں,
4 دفعہ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ خوشی سے کھل اٹھے. کہتا ہے جی ہم 4 لے سکتے ہیں. کہتے ہیں میرا شیئر ادھر دے دو، اپنا شیئر اپنے پاس رکھو، تم 4 دفعہ لو گندم. تو جناب 4 دفعہ گندم ہو گئی. اور وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ مونسینٹو والا دانا بھی موٹا اور سونے کی طرح چمکیلا، لیکن کینسیریس. وہ کینسیریس ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. جس ملک میں نہیں گیا وہ میں بتا دیتا ہوں، پاکستان میں آ رہا ہے. روس کے پاس گئے تھے کہ بھئی یہ گندم جو ہے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھیجیں ہمارے پاس، ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں. لیبارٹری ٹیسٹ کیا تھا، وہ کینسیریس تھی، اس میں کینسر تھا. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم کافی اچھی ہماری قدرتی طور پر جو سب سے اچھی کاشت پھلوں کی سبزیوں کی ہوتی ہے وہ یوکرین اور میکسیکو میں ہوتی ہے قدرتی طور پر. پاکستان کے کچھ علاقے یہاں بھی بہت اچھی ہوتی ہے، انڈیا کے کچھ علاقے ہیں یہاں پہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. سری لنکا ریلائی اپنی ان چیزوں پہ کرتا ہے. تو ان سب سے وہ یہ اصل چیزیں کھینچ لیتے ہیں. اور میں آپ کے جو ویورز جو اوورسیز ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پر لانگ فلائٹ کرتے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا کہ ایئر کرافٹ کے جو فوڈ ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں. سویٹ ڈش لے لیں، چائے کافی لیتے رہیں، کھانا دیکھیں، ان کی سازش دیکھیں کہ آپ اپنے جو لگیج ہے وہ تو چلا گیا جہاز کے اندر، وہ اس کے لگیج روم میں چلا گیا. ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں، ہینڈ کیری کو چیک کرتے ہیں اور اسپیشلی پوچھتے ہیں کہ اس میں کھانے کی کوئی چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہوگی تو مجبوراً ہمارے ایئر کرافٹ کی چیز وہ کھائیں گے اور اس میں کینسر ہوتا ہے. اب آپ، میں نہیں کہتا، آپ کسی سائنسدان کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، پلاسٹک کے ڈبے میں آپ گھر کا کھانا اوون میں گرم کریں تو وہ اس میں پارٹیکلز آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں. وہ انتہائی ڈینجرس ہے. اب جاپان ختم کرنے لگا ہے نا، مائکرو ویو اوون ختم کرنے لگا. اچھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کھانا آتا ہے تو وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے. تو جہاز جو ہی 44 مائلز اوپر جاتا ہے، ہوا ختم ہو جاتی ہے، خلا شروع ہوتی ہے، جہاز سیدھا ہوتا ہے. تو وہ بٹن آن کرتے ہیں تو فریز کیا ہوا جو کھانا ہے وہ اوون والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور پلاسٹک کا ڈبے میں جو کھانا ہوتا ہے وہ جوش مارنا شروع کر دیتا ہے اور سارے اس کے اندر ناپسندیدہ نقصان، صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس جانی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. جی، ایک تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ ایلومیناتیز کیا ہیں اور باقی سب کے بارے میں بھی آپ نے سارا کچھ بتایا. اچھا، ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ دجال جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے مجھے بہت اریٹیٹ کیا ہے. میں اکثریت لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنا موبائل نمبر کسی کو نہیں دیتا، پر I don't know how they manage to collect my موبائل نمبر. تو مجھے بہت سارے سوال آئے، بہت سوال اسی سے ریلیٹڈ، اسی چیز سے پرٹیکولرلی کہ 3 دفعہ آئے. پہلی دفعہ اس وقت آیا تھا جب یونائٹڈ کنگڈم جس کو کہا جاتا ہے، اب تو یونائٹڈ کنگڈم نہیں رہا، جو انگلستان بن کے رہ گیا، چھوٹا سا ملک رہ گیا، جب اس نے دنیا فتح کی تھی. دجال اس وقت آیا تھا اور اس نے جنگیں کروائی تھی، خون خرابہ کروایا تھا. اچھا. پاکستان ادھر بر صغیر میں تھوڑا خون خرابہ ہوا تھا. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے امریکہ کو فتح کیا، وہاں پہ فلمیں دیکھیں تو وہاں دیکھیں خون بہایا جاتا ہے. امریکہ کو فتح کیا، یورپ کو فتح کیا، سارا کچھ کیا. وہ اس وقت بھی دجال آیا تھا. لوگ اب میں سمجھاتا ہوں تو لوگ مان بھی رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. دوسری دفعہ اس وقت آیا تھا جب امریکہ اور روس ان کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کے لیے وہ آیا تھا. اچھا. کشیدگی پیدا ٹھیک ٹھاک کروا کے، اور اس وقت اس کی جاری ہے.
وہ دیکھیں شیطان رمضان میں کہتے ہیں جی قید ہو گیا، لیکن گناہ پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے چیلے ہوتے ہیں. اسے دجال کے بھی چیلے ہیں. اچھا دجال بھی چیلے. لیکن یہ جو میں 3 جگہ کا ذکر کر رہا ہوں 3 دفعہ، وہ خود آیا تھا. ماسٹر مائنڈ وہی تھا. ماسٹر مائنڈ وہی تھا. اور تیسری دفعہ تب آیا ہے جو اس وقت بھی ہے، وہ جب اسرائیل کو سپر پاور بنا رہا ہے. اچھا امریکہ کو سپر پاور بنایا، روس کو سپر پاور بنایا، مقابلہ تاکہ جنگیں ہوں. تو ایسا پلاننگ وہ ایسی زبردست کرتے ہیں. تیسری دفعہ اب آیا ہے جب وہ اسرائیل کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے اور بنا رہا ہے. اور چوتھی دفعہ اس وقت ابھی تو نہیں، اس وقت آئے گا جب آخری وقت آئے گا، اس وقت آئے گا. اللہ بس ہمیں اس کے شر سے بچائے. آمین. اور دوسرا یہ کہ اسلامک روایات کے مطابق دجال جو ہے اس کی نشانیاں کتنی پوری ہو چکی ہوئی ہیں؟ 3 ہی ہوئی ہیں ابھی تو. ویسے تو نشانیاں اب میں بتاتا ہوں کہ جو میں نے پڑھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیو جیکسن نے لکھا ہے کہ تیسری ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے، لیکن گولہ باری، باقاعدہ گولہ باری شروع ہونے سے پہلے لندن شہر نہیں ہوگا، اس کو ڈبو دیا جائے گا. یہ انکشاف کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، کیونکہ لندن شہر نہیں ہوگا. یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ کے ناظرین نوٹ کریں، اس کو بولتے ہیں ہارپ. اب تو جب سے میں نے یہ بتائی ہے بات تو اب ہر کوئی اس کا ذکر کرتا جا رہا ہے، ہارپ ہارپ ہارپ. جبکہ میں نے اس سال جب ذکر کیا تھا تو فرسٹ ٹائم ذکر کیا تھا. تو ہارپ ہے، یہ الاسکا میں ہے. اچھا الاسکا، امریکہ کی خواہش تھی کہ میری 50 ریاستیں ہوں، یعنی 50 صوبے ہوں، تو اس کی 49 تھی. تو انہوں نے کہا، کینیڈا سے کہا کہ روس جو ہے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ الاسکا آپ کی بیکار سی جگہ ہے، بنجر پہاڑ ہے، تو یہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم یہاں روس کے ایٹمی حملے سے کا مقابلہ کریں. یہاں ہم کوئی سی ٹیکنیک بنائیں گے. انہوں نے ٹیکنیک کیا کی، انہوں نے وہاں الاسکا میں مائکرو ویو اوون ہے نا جی، اس سے آئیڈیا لیا اور وہاں پر ایک ایسی چیز لگا دی ہے جس سے آرٹیفیشل زلزلے، طوفان، سونامیز یہ آتی ہیں جو کہ پہلے کبھی آئی ہی نہیں تھی. اچھا یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے اب، اور یہ سب کچھ. ایک پرابلم ان کے ساتھ ہے، فی الحال یہ بتا دوں کہ وہ الاسکا سے سارا کچھ چلتا ہے. الاسکا سے چلتا ہے تو سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے ٹیکسس. ان کا اسٹیٹ ہے ٹیکسس، اس کا بڑا شہر ہیوسٹن جو میں کافی دفعہ گیا بھی ہوں، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ویوز کو چھوڑتے ہیں الاسکا سے، تو جہاں جہاں سے ویوز گزرتی ہیں، جہاں جہاں سے ویوز گزرتی چلی جاتی ہیں، وہاں وہاں سے ان کے اپنے علاقوں میں بھی متاثر ہوتے ہیں. ابھی وہ اس کا توڑ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کا توڑ نکال سکیں تاکہ ہمارے بندے بچ سکیں، لیکن فی الحال ان کے پاس کا کوئی توڑ نہیں آ سکا. اب میں چاہتا ہوں کہ چھٹے کارڈ جس کا میں ذکر ہمیشہ معذرت ہر پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں کہ چھٹے کارڈ کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہے. چھٹے کارڈ میں چھوٹے 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 کثیر تعداد میں نا، کثیر تعداد میں میں گن نہیں پایا، یعنی چھوٹے سفید رنگ کے چھوٹے 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 ڈاٹس ہیں. اچھا اور وہ ڈاٹس جو ہیں سمجھ نہیں آتی کیا تھی. میں ہر اینگل سے چیک کیا، صرف ڈاٹس ہیں، صرف ڈاٹس ہیں، ڈاٹس ہی ڈاٹس ہیں، ڈاٹس ہی ڈاٹس ہیں. اور ایسے منہ جبڑا سا ایسا کر کے کھلا ہوا ہے، اور اس کے بعد یعنی کسی بلا نے یا کسی چیز نے وہ کچھ کیا ہے. یہ تو اب مجھے سمجھ آئی ہے یہ 2019 میں اتنی دنیا مری تھی، انہیں کفن پہنائے گئے تھے، یہ اس کا انڈیکیشن ہے کہ یہ آئے گا اور یہ کرے گا. اچھا اور اسٹیو جیکسن یہ بھی بتاتا ہے کہ 95 میں بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک جبڑا اس نے دکھایا ہے، اس جبڑے کے اندر ڈینش کرونر بھی جا رہا ہے، اس کے اندر پاؤنڈ سٹرلنگ بھی جا رہا ہے،
سمجھ لیں ہالینڈ کے ڈچ گلڈرز وہ بھی جا رہے ہیں، جرمنی کے کرنسی جو بھی نام تھا مجھے اب یاد بھول رہا ہوں، وہ سارے نا کرنسی اس کے جا رہے ہیں، اور اس کے ایک کرنسی باہر نکل رہی ہے، اور وہی ہوا یورپ جو ہے وہ ساری کرنسی ختم ہو گئی اور یورو نکل آیا، یورو نکل آیا کر کے، اور وہ بہت ساری باتیں وہ بتا چکا ہوا ہے. اور میں تو سب لوگوں سے کہوں گا کہ نیچر کی طرف لوٹ آئیں، نیچر کی طرف لوٹ آئیں، سادی غذا اور گھر کا پکا ہوا کھانا اور فریج کا کھانا سے اوائڈ کریں. ٹھیک، یہ اس کا ابھی یہ میں میں چونکہ 7ویں میں کارڈ میں یہ ذکر تھوڑا سا اشارہ ہے کہ فریج کا کھانا جو ہے اور پھر فریج سے نکالنا اور اس کو ہاں وہ جمع ہوتا ہے اور وہ اس کو اوون میں ڈالتے ہیں، گرم ہوتا ہے، وہ بیماریاں خود بہت لگتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے ماموں، خالو، ممانی، انہوں نے ماشاءاللہ 100 سال عمر پائی ہے، اور وہ بالکل نہیں پسند کرتے تھے فریج، ان کے گھر بھر کے فریج تھا بھی نہیں، سب کچھ سہولت ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا. وہ دودھ جو ہے وہ اس کا پرزرو کرنے کا کوئی سسٹم رکھا ہوا تھا، تو تازہ صبح پکائیں، صبح کا پکا ہوا. دیکھیں نبی ہم ادب سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، کبھی صبح کا شام کو نہیں کھایا، شام کا پکا ہوا صبح نہیں کھایا. زندگی میں صرف ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں انہوں نے 3-4 ٹکڑے باسی روٹی کے ٹکڑے کھائے تھے، کیونکہ بھوک سے شدت سے برا حال تھا، تو وہ ایک دفعہ باسی ٹکڑے کھائے، ورنہ وہ ہمیشہ صبح تازہ کھانا جو جب بنتا وہ کھا لیتے، پھر دوپہر کو کیلولا فرماتے اور کچھ ہلکا پھلکا کھجور وغیرہ کھا لیتے، اور رات کا کھانا وہ ضرور تناول فرماتے. تو یہ ہمارا تو کام ہے سنت پہ عمل کرنا، اور یہ چیز میں ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ بھئی لازمی ان چیزوں پر عمل کریں. بالکل. اور میں جتنے بھی سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس سورس ہے میرے پاس پہنچنے کا، آئیں میرے پاس دیکھیں، میرے گھر میں سے فریج نکال کے دکھا دیں. اوون پڑا ہوا ہے، یوزلیس اوون پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے وہ گرم کرتا ہوں. میں نے بتایا میرا کوئی فیملی ممبر پاکستان میں نہیں ہے، تو میں وہ جو ہوں خود ہی مجھے یا اپنی میڈ کے ذریعے سب کچھ کروانا ہوتا ہے، تو میں وہ اس کو وہ چولہے پہ اس پہ سارا کچھ تیار ہوتا ہے، اور وہی تیار ہوا میں کھا لیتا ہوں اور ریکور کر رہا ہوں. آنے والے وقت میں کسی اچھی چیز کہ بھئی یہ کوئی اچھا ہوگا اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اصل جو بات ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، لیکن آخر ریسرچر ہوں، لگا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. میرا یہ کافی حد تک یقین ہے کہ میرے پوتا یا اس کا بیٹا وہ دجال کا وقت ضرور دیکھے گا، قیامت ضرور دیکھے گا. 7000 سال کا ذکر آتا ہے کہ کائنات 7000 سال رہ گئی اور 7000 سال پورے ہونے والے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ کے ناظرین وہ بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی خوش ہوں گی، کیونکہ ذکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرما رہا ہوں. ایک میں پیر صاحب ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا. اچھا. نہیں، انہوں نے تقریر کی، تو تقریر کو کسی کالمسٹ نے کالم میں لکھا کہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ 2022 میں قیامت آ جائے گی. اچھا. اب ذرا غور کیجئے کہ فرشتوں کے سردار، نبیوں کے سردار سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ جب شب معراج پہ تشریف لے گئے،
شب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا آیا تھا سدرۃ المنتہا، وہاں آگے میں نہیں جا سکتا تھا، میرے پر جل جانے تھے، تو آپ اکیلے آپ ہی گئے تھے، تو کچھ باتیں راز و نیاز کی ہوئی تھی، تو کوئی بات بتائیں، کہتے ہیں کیا پوچھنا ہے، قیامت کب آئے گی، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اب نبیوں کے سردار ان کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، کہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کا اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کا مطلب 1000 سال ہوتا ہے۔ اچھا 1000 سال، تو میں نے درخواست کی اللہ تعالیٰ کے آگے، عرض کی کہ یا اللہ اس کو بڑھا دیا جائے 2000 سال، تاکہ میری امت میں اضافہ ہو سکے، اور ہونا ہے امت میں اضافہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1.5 کر دیا۔ اب 1.5 سال کو وہ پیر صاحب جو ہیں ہجری کے حساب سے 1500 سال کے حساب سے نکال کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ 2022 میں وہ پورے ہو جانے ہیں، تو 2022 میں قیامت آ جانی ہے۔ اب یہ جاہلیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو لوگ میں ان کا نام اتنا پاپولر ہے کہ لوگ ان کے بارے میں نام سننا ہی گوارا نہیں کرتے کہ بھئی ان کے بارے میں کرٹیسائز کرے، اس لیے میں نے احتیاطاً نام نہیں لیا۔ جو دجال ہے وہ اے آئی سے بھی ریلیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اے آئی نے اتنی اپلیکیشنز نکال دی ہوئی ہیں کہ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہوئے ہیں آپ کے پیارے، ٹھیک ہے، آپ اپنی یا ان کی اپنے ساتھ میں پکچر وہاں پہ ڈالو، کوئی پرومپٹ دو، اور آپ ہاتھ ملا رہے ہو ان سے، گلے مل رہے ہو، اس طرح کی چیزیں۔ تو دجال نے بھی تو یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں تم لوگوں کے پیاروں کو واپس لے کے آؤں گا، مرے ہوئے کو نعوذ باللہ دوبارہ سے زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو کیا یہ سب چیز بھی اس میں نہیں آ جاتی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چانسز کم ہیں، لیکن یہ دجال یہ ضرور کرے گا۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ کو ایک سچا واقعہ بھی سنا سکتا ہوں، جو ابھی ہوا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن چانسز کے کم ہیں۔ لیکن یہ جو یہ ہمارے پاس یہ بلا پڑی ہوئی ہے نا، اس کے سامنے ادھر ایک سوراخ آپ کو نظر آئے گا جی۔ یہ سوراخ جو ہے اس کو فلائٹ موڈ پہ کر دے، اس کی جو مرضی کر دے، لیکن اس کو شام کو آن کریں، اس کی ایک ایپ ہے، اس کو اوپن کریں تو بتائے گا کہ آپ بے شک موبائل بند ہے، آپ ادھر گئے تھے، آپ بینک میں گئے تھے، بینک میں اتنے پیسے جمع کرائے، یہ نکالے وہ کرائے۔ یہ اے آئی کر رہا ہے، اے آئی کرا رہا ہے۔ اس لیے وہ بٹنوں والے جو نہیں ہوتے تھے موبائل ٹچ کر کے، وہ بہتر تھے، لیکن یہ جو ہیں یہ اب سارا کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بہت کچھ ہمارے راز لے کے جا چکے ہوں۔ صحیح۔ اور گفتگو بھی یہ ساری ہماری یہ سنتے ہیں۔ اور میں نے ایک رائٹر تھے، وہ مصر گئے اپنی منگیتر کا ویزا لگوانے کے لیے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ وہ مصر ہے، تو مصر گورنمنٹ کو کہا گیا کہ اس کو 3 دن کا بعد کا ٹائم دے دیں۔ 3 دن کے بعد گئے تو وہ اس کا ادھر ہی سر قلم کر کے اس کی جلد وہ اتار دی، اور بازو ٹکڑے یہ وہ تصویریں ہو گئیں، پھیل گئیں، میرے پاس بھی آئیں، میں نے سیو کر لی تو، لیکن 2 دن یا 3 دن گزرے تو غائب ہو گئی تصاویر، ساری تصاویر غائب ہو گئی۔ وہ کیسے؟ مجھے کیا پتا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایکسیس ہے ہمارے موبائل پہ، آپ کے فون سے غائب ہو گئی۔ اچھا، تصاویر غائب ہو گئی، ان کی ایک تصویر وہ غائب ہوئی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ سے ربیہ بیٹی، آپ نہیں، آپ کے ناظرین کو، آپ کو تو پرسنلی بھی بتا سکتا ہوں کہ اسٹیو جیکسن بتاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص آئے گا جو جس کے پاس ساری دنیا کے راز ہوں گے۔ اچھا، ساری دنیا کے راز ہوں گے، اور وہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ باقی ساری زندگی جیل میں گزارے گا، اس کی شادی بھی جیل میں ہوگی۔ اچھا، وہ اس کی تصویر بھی اس نے نا شو کی، کان ایسے کر کے اس نے کیے ہوئے تھے، اور اس نے 95 میں جب برحال ہے وہ جولین اسانج وکی لیکس والا پیدا بھی شاید نہیں ہوا تھا، تو اس کی تصویر اس نے دے دی تھی اسٹیو جیک۔
اچھا ٹھیک ہے. اور وہ اس نے بتا دیا, اور وہ آج دیکھ لیں وکی لیکس جو ہے وہ آج تک جیل میں, شادی بھی اس کی ہو گئی ہے اور جیل میں اس نے مرنا ہے. صحیح. یہ باتیں وہ بتا چکا ہے ساری باتیں. تو وہ, لیکن اس کی ایک بات کو نوٹ کر لیں کہ جو بندہ اب سادہ زندگی گزارے گا, سادہ کھائے گا, تازہ کھانا کھائے گا, ضروری نہیں کہ گوشت بالکل نہیں کھانا, کھائیں, ہفتے میں ایک آدھ بار کھا لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گوشت کھانا روزانہ ہی چھوڑ دیں. یہ بھی غلط ہے. سنت کے مطابق آپ گوشت ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور کھائیے, اور سبزی وغیرہ اس کا استعمال کریں, ان میں بھی سفیشینٹ پروٹین ہوتی ہے, یہ کھائیں, صحت مند رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا ایک اور انکشاف بھی ہے ربیہ بیٹی, میں آج آپ کو بڑا کچھ بتا کے جاؤں گا. آپ وہ ایک بات ہے اس کی بھی پتہ نہیں کب پوری ہوگی, مجھے نہیں پتا. اس نے کہا تھا, اس نے لکھا ہے کہ ایسا وقت آئے گا امریکہ میں کہ امریکہ جیسے ملک میں مارشل لا لگے گا. اچھا. اسٹل آئی ڈونٹ بلیو, لیکن چونکہ پچھلی چیزیں اس کی پروو ہو گئی ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ جلد یا بدیر پوری ہو جائے. وہ کہہ رہے کہ یہ ہو جائے گا. اب باراک حسین اوباما وہ جب آئے تو اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے فری میسن ہونا ہے. اچھا, میسن تو نہیں ہو سکتے نا, ورنہ ہم آپ کی حکومت کو ختم کر دیں گے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں ہوتے تو نہ ہو. جناب آپ ریکارڈ اٹھا لیجئے, انہوں نے امریکہ میں 13 دن کے لیے اکنامک شٹ ڈاؤن کروا دیا. امریکہ میں شٹ ڈاؤن کروا دیا. انڈیا, چائنا, امریکہ, سنگاپور, جرمنی, یورپ, سب کی چیخیں نکل گئی. سب نے جا کے ترلا منت کیا کہ ہو جاؤ ورنہ یہ ویسے بھی مار دیں گے, تو تم جو ہے ان کی بات مان لو. تو وہ پھر جناب اندر لے کر گئے. اب کیا اندر کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, پریزیڈنٹ تھے اس وقت. تو جب باہر نکلے, ان کی میں نشانی بھی بتا دیتا ہوں, جو شخص زیادہ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن میں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بتا, وہ ایسا جو کرتے ہیں نا, اچھا, یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. وہ ایسے جو کرے ایسے, یا جو ایسے کرے, یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ فری میسن ہے. تو جب اوباما صاحب جو ہیں وہ باہر نکلے, میٹنگ سے باہر نکلے, تو انہوں نے, کیمرہ مین لاتعداد کھڑے تھے, تو انہوں نے ہاتھ سے یوں کر دیا تھا. تو سب نے سرخ دائرہ لگا کے یہ شو کیا کہ وہ ہو گئے ہیں. کیوں ہوئے تھے؟ وہ ان کے درپے ہوئے تھے, ان کو مجبور کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو انہوں نے کہا میں نہیں ہوں گا. انہوں نے اپنی دادی اماں کو حج پر بھیج دیا تھا. انہوں نے پھر انتقاماً ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. صحیح. یہ اس قسم کے لوگ ہیں, اور ان سے اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہے. ٹھیک. بس جو بات یہ آپ کو نچوڑ بتایا کہ سادہ, انتہائی سادہ زندگی گزارے, صبح سیر کرے, شام سیر کرے. آج میں ایک امریکن خاتون جن کی عمر 86 ایئرس ہے, تو ان کا میں سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ صبح کی سیر کریں, چائے تیز کریں, چائے آہستہ کریں, کسی کو دوست بنائیں, چاہے ایک ہی ہو, اس سے دل کی کوئی ایک بات ضرور کریں. 86 ایئرز اولڈ, اور اس نے 7 چیزیں اپنے مطلب لگائی ہوئی تھی, جس میں اس طرح تھی کہ بھی جو کھانے کو دل کرے وہ آپ پکائیں اور کھائیں, بس اس کے بعد بھول جائیں. اور جو ہے جوک جو ہے وہ سنائیں بھی اور جوک سنیں بھی. غم اتنا نہ لیں, موت کا دن مقرر ہے. اس نے بڑی اچھی باتیں لکھی, ساری 7 باتیں اس نے لکھی ہوئی تھی. تو آپ آخر میں کیا روحانی ٹپ دینا چاہیں گے؟ ہاں, روحانی ٹپ لوگ بڑے شوق سے میری انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ناظرین کے لیے بھی ایک روحانی ٹپ ہے. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں اس وقت بچوں کا بھی, لڑکیوں کا نہیں, لڑکوں کے بھی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسے پریشان ہیں کہ جن کے شادی نہیں ہو رہی, تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں. پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور 13 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36
یہ جو ہے نا یہ پڑھنی. سبحان اللہ سے شروع ہوگی اور لا یعلمون اس پہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی سورہ یاسین آیت نمبر 36 اس کو 13 مرتبہ پڑھنا ہے اور 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. چند دنوں میں ہی اچھے پرپوزل آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی کہ یہ جس کو بھی بتایا، جس نے بھی کیا ہے، سب کے یہ رزلٹ 100% آئے ہیں. تو یہ میری روحانی ٹپ، اور یہ روحانی ٹپ ان گنت ہے. آپ کے شو میں آتا رہا تو میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی روحانی ٹپ دیا کروں گا جو سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. سعد صاحب آپ کا شکریہ، اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.